السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج اس سیشن میں ہم بات کریں گے ازدواجی زندگی کے مسائل کے اوپر۔ اچھا، میں بیٹھا ہوا تھا فارمر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق صاحب کے ساتھ ان کے سیشن کے اندر، تو بڑا شاندار سیشن تھا، مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ ازدواجی زندگی کے اوپر ان کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے سیشن کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جو ہمیں پتہ لگا مجھے کہ یار ہمارے معاشرے میں تو اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ایک سیشن کیا جائے اور ایک اویئرنیس میسیج دیا جائے کہ اب ازدواجی زندگی کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ازدواجی زندگی جب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کچھ ہی عرصے بعد اکثریت کی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جی آپ دیکھیں گے کہ وہ مسائل جو ہیں وہ اللہ معاف کرے علیحدگی تک چلے جاتے ہیں کچھ۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی 35 سے 40 سالہ زندگی میں جو کیسز سنے ازدواجی زندگی کے اوپر، وہ کہتے ہیں ان کی 3 بڑی قسمیں تھیں۔ اگر آپ ان کو 3 قسموں میں ڈیوائڈ کر لیں تو ان کی بیسک 3 پرابلمز تھیں۔ پہلی پرابلم تھی کہ دونوں میں سے ایک، میل یا فیل میں، لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک سائیکو پیشنٹ تھا، سائیکو تھا۔ 10 منٹ کیس سننے سے یہ پتہ لگ گیا کہ یار اس میں جو ہے نا وہ سائیکو پیشنٹ ہے ایک بندہ، اور ایک کیس سے کہتے ہیں ایسا ہے کہ لڑکا سائیکو تھا، تو یہ پتہ لگا کہ یار اس کے ساتھ 10 منٹ گزارنا اتنا مشکل ہے، تو اس بیچاری لڑکی نے 10 سال گزار لیے ہیں۔ وہ کیسے گزار لیے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کیسز میں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جانی چاہیے کچھ کیسز میں، کہ وہ نہیں نباہ ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اوتھ لیا ہوتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے وہ صلح ہو جائے۔ اچھا، دوسری بڑی قسم وہ بتاتے ہیں انا، کہ دونوں میں سے کسی ایک کے اندر انا کا پہلو ہے، ایک جھکنے کو تیار نہیں ہے، ایک بہت زیادہ لچک دکھا رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ تیسری بڑی قسم انہوں نے بتائی، یہ بڑی امپورٹنٹ قسم ہے، کہ ازدواجی زندگی کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے نصاب میں کہیں بھی ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ وہ کیا ہے، اس کی تعلیم ہی بنیادی نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، پہلے تو سائیکولوجیکل ایشو کے اوپر۔ سائیکولوجیکل ایشو سر یہ ہمارے معاشرے میں کامن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی یہ جو کپل ہوتے ہیں ان میں ایک سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ خود نہیں پتا ہوتا اس کو کہ میں سائیکولوجیکل ایشو ہوں، اور نہ اس کی کپل کو پتا ہوتا، اور یہ بات یہ ہے کہ والدین بھی اس کا علاج نہیں کراتے، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ دوسری چیز ہے انا۔ انا کا پہلو وہ کہتے ہیں زیادہ تر ان کپلز میں دیکھا گیا کہ سٹیٹس سے اوپر شادی کر لی، سٹیٹس تھا جو اپنا اس سے اوپر شادی کر لی، اور بظاہر دیکھا کہ گھر گاڑیاں بنگلے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نیچر ملتی ہے کہ نہیں، مزاج ملتے ہیں کہ نہیں، رویے ملتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسم و رواج ملتے ہیں کہ نہیں، مائنڈ سیٹ ملتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا۔ بس دیکھا جی ہم سے اوپر ہیں، اور پورا اپنے خاندان کو دکھایا جی اسی بڑی اونچی جگہ شادی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس گاڑی میں بیٹھ کے بچی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اسی گاڑی میں رو کے وہ گھر واپس آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت تک آتا ہے، اور وہ 10 20 سال کیس چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انا کا پہلو ہے۔ اور تیسری چیز بنیادی تعلیم۔ اچھا، بنیادی تعلیم دی نہیں جاتی۔ وہ کہتے ہیں بڑا اہم پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں جی بچے نے، ایک ہی چیز ہے کہ پتر نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور نوکری لگ گیا ہے، جوان ہو گیا شادی کر دو۔ بیٹی کے والدین بھی یہی کرتے ہیں، جوان ہوگی یہ تعلیم مکمل ہوگی شادی کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک المیہ ہے کہ والدین نے ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا، وہ کہتے ہیں وہ اپنا تجربہ بھی اپنی اولاد کو نہیں دیتے، سکھاتے نہیں ہیں کہ بیٹا صرف ایک ہی پہلو نہیں ہے ازدواجی زندگی کے، اور بہت سے پہلو ہیں، اور بہت سے آپ کو معاملات میں لچک دکھانی پڑتی ہے، عاجزی دکھانی پڑتی ہے، خاموش رہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں بتاتے ہی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک ایسی کشتی میں چڑھا دی ہے اور اس کو سمندر میں چھوڑ دیا، لیکن اس کو کشتی چلانا نہیں سکھائی، تو وہ کہتے ہیں جہاں پہ لہر جائے گی کشتی بھی اس کی وہیں پہ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پھر ماں باپ روتے رہتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنیادی تعلیم دی تھی
اس کو ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں. اب جہاں پہ حالات جا رہے ہیں وہ اسی طرح چلی جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے نکل گیا. نہ لڑکی کو دی جاتی ہے اور نہ لڑکوں کو یہ بنیادی ازدواجی زندگی کی تعلیم دی جاتی ہے جو والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دیں. وہ نہیں دیتے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور اب کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی کیسز ہیں کہ لڑکی گھر آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، روٹی بنانی نہیں آتی، کپڑے دھونے نہیں آتے، گھر کو چلانا کیسے نہیں آتا. وہ کہتے بنیادی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. اور ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں بڑے فخر سے کہ بچی نے ہمارے گھر میں تو کبھی چائے خود نہیں بنائی. اچھا وہ کہتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرمندگی والی بات ہے کہ یار آپ نے بچی کو گھر چلانے کی بنیادی چیزیں نہیں سکھائیں. کپڑے دھونے ہیں، ازدواجی زندگی، پھر کھانا بنانا، روٹی بنانا، گھر کیسے سنبھالنا ہے، بچے کیسے سنبھالنے ہیں، میاں کو کیسے سنبھالنا ہے، ساس سسر کی خدمت کیسے کرنی ہے. کہتے ہیں یہ بتایا ہی نہیں، یہ سکھایا ہی نہیں، یہ معاملات بتایا ہی نہیں کسی نے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا اس میں میڈیا بھی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. جو ٹی وی ڈرامے میں لڑکا لڑکی دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہی چیز ہے، یہی فینٹیسی ہے. وہ کہتے ہیں جی اچھا جی وہ لو ہوا، پھر وہ پیچ اپ ہوا اور دی اینڈ ہو گیا، ہیپی اینڈنگ ہو گئی. کہتی ہے پریکٹیکل لائف جہاں پہ فلم اینڈ ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ چونکہ فلم میں ڈرامے میں دکھایا نہیں جاتا، وہ ہمارے ذہنوں میں آتا نہیں ہے کہ یہ معاملات بھی ہوں گے. جب وہ پریکٹیکل لائف میں وہ معاملات پڑھتے ہیں تو لڑکا کہتے ہیں یہ سوچا نہیں تھا، لڑکی کہتی ہے میں نے یہ سوچا نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اب انسان کا وہ ریئیکٹ کرتا ہے کیونکہ اس نے وہ سوچا نہیں ہوتا. ایک فطری عمل ہے کہ جو آپ نے سوچا نہیں ہے وہ جب ہوگا تو آپ ریئیکٹ کریں گے، آپ اپنا کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. اب میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ایک لڑکا لڑکی 10 سال ریلیشن میں رہے، اور اتنا آپ سمجھ لیں کہ ریلیشن مضبوط تھا کہ انہوں نے یہ عہد کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے شادی ایک دوسرے سے ہی کرنی اور اس کے علاوہ نہیں کرنی. لڑکی کے 10 سال تک رشتے آتے رہے، وہ انکار کرتی رہی، لڑکے کے بھی آتے رہے، وہ بھی انکار کرتا رہا. آخر کار والدین نے ہار کر ان کی شادی کرا دی کہ وہ کنوارے نہ مر جائیں. 10 سال کے بعد شادی ہوئی اور 6 مہینے نہیں چل سکی، اور ابھی معاملہ جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہوا ہے کہ علیحدگی تک بات آئی ہوئی ہے. میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یار کیا وجہ بنی؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ لڑکی کے اندر یہ خامیاں ہیں یا یہ چیزیں ہیں. تو میں نے کہا یار 10 سال آپ ریلیشن میں رہے، پتہ ہی نہیں لگا؟ کہتا کبھی سوچا ہی نہیں. اچھا وہ پہلو، ایک ہی پہلو پہ فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی پہلوؤں کے اوپر فوکس ہوتا ہی نہیں، اور نہ ماں باپ بتاتے ہیں اور نہ ہمارا معاشرہ یا ہمارا کوئی تعلیمی نظام اس کی آگاہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ سنبھالے نہیں جاتے، اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہوتا. اور علیحدگی کیوں ہوتی ہے؟ جب کسی کی غلطی ہے، مثال کے طور پر لڑکے کی غلطی ہے، لیکن لڑکے کے ماں باپ جو بڑے ہیں وہ بھی لڑکے کا ساتھ دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ساڈا پتر ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا خراب ہے، اس کے اندر غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی ساتھ دیں گے وہ اپنے بچے کا ہی. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں زیادتی نہیں. پھر علیحدگی تک بات پہنچتی ہے جب بڑے بھی جو ہے وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے. اسی طرح اگر لڑکی غلط ہے تو لڑکی کے ماں باپ لڑکی کا ساتھ دیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹی کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ناجائز جو ہے وہ ساتھ دیں گے، اور کہتے ہیں وہ بات پھر علیحدگی تک چلی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں ایک بڑے اہم پہلو کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن کے معاملات عدالت تک نہیں آتے، لیکن ایسے گھر ہیں بہت بڑی تعداد میں کہ جہاں پہ طلاق ہو گئی ہوئی ہے. طلاق منہ سے نہیں ہوئی ہوئی بلکہ دلی طلاق ہو گئی ہوئی ہے، مزاجوں کی طلاق ہو گئی ہوئی ہے، اندر سے مطلب آپ مزاج طلاق ہو گئی ہے، دلوں کی طلاق ہو گئی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اندر سے علیحدگی ہو گئی ہے، دل نہیں ملے، سوچ نہیں ملی، مزاج نہیں ملے، علیحدگی ہو گئی، لیکن پھر بھی رہ رہے ہیں. کیوں؟ ایک چیز معاشرے کے لیے کہ معاشرہ کیا کہے گا، اور دوسری چیز اولاد کے لیے کہ اگر اولاد ہو گئی ہے تو وہ رول جائے گی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ 2 وجہ سے وہ ساتھ ہیں، لیکن باقی معاملات میں وہ ان کی طلاق ہو گئی ہے. ایسے ہمارا معاشرہ پایا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، نہ لچک دکھائی، نہ تعلیم ہے، نہ سکھایا گیا، نہ والدین کی طرف سے سکھایا گیا، اور ہمارا میڈیا جو سکھا رہا ہے وہ کہتے ہیں مائنڈ پوائزننگ کر رہی ہے. فلمیں ڈرامے آپ جتنے دیکھ لیں اس میں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے پہلو کی طرف بتایا ہی نہیں ہے کہ گھر کیسے چلانے، مشکلات کیسے فیس کرنی ہے، برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں یہ بتانا چاہیے اپنے بچوں کو. تو یہ اویئرنیس میسج اس لیے تھا کہ والدین جو ہے وہ بیٹے کی ہوں یا بیٹی کی ہوں اس کو سمجھائیں
کہ بیٹا یہ معاملات ہیں اور ایسے ایسے آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے. ایک پہلو پہ فوکس نہ کریں بلکہ ازدواجی زندگی کے دوسرے پہلو پر بھی جو ہے وہ فوکس کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہو گئی بات. اور بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی حق پہ ہے, اگر مثال دے رہا ہوں آپ کی بہو حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دیں, ناجائز جو ہے وہ بیٹے کا ساتھ جو ہے نا وہ نہ دیں. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ سیشن جو ہے یہ ویڈیو اچھی لگی تو آگے شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.